السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان اتحاد کی باتیں جو ہیں وہ پچھلے کافی دنوں سے ہو رہی ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے سامنے ایک تجویز رکھی گئی ہے، پی ٹی آئی کے سامنے عمران خان کے سامنے جو ایک تجویز رکھی گئی ہے بڑی حیران کن قسم کی ہے، اور اب اس کا انکشاف ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان عمران خان دونوں کا ایجنڈا تو ایک ہے کہ اس حکومت کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اس حکومت کی چھٹی کرانی ہے، لیکن راستے کے اوپر اختلاف ہے۔ راستے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، احتجاج کے ذریعے سے، دھرنوں کے ذریعے سے، لانگ مارچ کے ذریعے سے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو نئی تجویز سامنے آئی ہے اس میں مولانا نے کہا کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی، جمعیت علماء اسلام اور جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تمام کی تمام استعفے دے کر باہر آ جائیں، اور باہر آ کے سڑکوں کے اوپر ہم احتجاج کریں، اور سڑکوں کے اوپر جو ہے احتجاج کر کے اس حکومت کا خاتمہ کریں۔ اب یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے تجویز سامنے آئی ہے، پوری پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی تمام سیٹیں جو ہے وہاں سے ریزائن کیا جائے، استعفیٰ دیا جائے، اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل آیا اور عمران خان کا رد عمل کیا آیا، اس کے متعلق بڑی اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے کہ کہاں سے یہ تجویز آئی ہے، کیا تجویز دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کیا رسپانس دیا، پی ٹی آئی نے کیا رد عمل دیا۔ یہ اہم ترین انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے ہی اس حکومت کو ماننے سے عمران خان نے بھی انکار کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی انکار کیا ہے، اور اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں، جس میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں، بلوچستان کے نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، اور ایون کہ کے پی کے اندر جتنی قوم پرست جماعتیں ہیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا، کہا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ تو جعلی حکومت ہے، قوم 47 کی گورنمنٹ ہے، قوم 47 کی بنیاد کے اوپر حکومت بنی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آپ اپنے اوریجنل قوم 45 قوم 45 لے کر آئیں، تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں، ان کی زبان باہر آ جاتی ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں مزید اپنی پہلی 2 نمبری چھپانے کے لیے۔ دیکھیں، یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے، 2 نمبری کریں گے، جال سازی کریں گے، دھوکے بازی کریں گے، تو آپ کو اپنا دھوکہ، جھوٹ، جال سازی چھپانے کے لیے مزید جال سازی، جھوٹ اور دھوکے بازی کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ جو اس وقت 2 نمبر طریقے سے اقتدار کے اندر تو آ گئی ہے، اب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مزید 2 نمبریاں کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی آرڈیننس، یہ جو پچھلے دنوں الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس نکلا تھا، یہ ایک 2 نمبری ہے کہ سٹنگ ججز کے تھرو ہم الیکشن ٹریبیونل نہ بنوائیں، کیونکہ وہ تو اڑا کے رکھتے ہیں، اڑا کے وہ رکھ دیا انہوں نے، یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے۔ تو ہم ریٹائر اپنی مرضی کا کوئی جج نکالیں، اس کو باہر ہوا لگوائیں، اور اس کے ساتھ پہلے مکمکہ کر لیں، اور اس کو ٹریبیونل کا سربراہ بنا دیں، چھاچا لگا دیں، اور وہ ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کر دیں۔ یہ 2 نمبری پہ 2 نمبری۔ تو اب یہ جو انہوں نے اپوزیشن والوں نے اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے 2 نمبریاں شروع کر دیں۔ اپوزیشن نے ایک اتحاد بنا لیا، اپوزیشن کی جانب سے اتحاد بنایا گیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے، کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک اتحاد بناتے ہیں، تاکہ جو اس حکومت کے خاتمے کے لیے ہم نے تحریک شروع کرنی ہے وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں مل کر اکٹھی ہوں، اور یہاں سے تحریک کا آغاز کیا جائے۔ تو باتیں شروع ہو گئی، ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اس میں کسی طرح سے مولانا کو آن بورڈ لانے کے لیے، مولانا کو پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، مولانا کو اس فورم کے اوپر لانے کے لیے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو مولانا نے تجویز دی، اب مولانا کی تجویز آئی ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، اس کی چھٹی کرانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر آ جائیں، اور سڑکوں پر آئیں، اور سڑکوں پر آ کے احتجاج کریں، اور سڑکوں پر آ کے دمادم مست قلندر کریں، اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں۔ مولانا نے یہ تجویز دی۔ اب پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جب سوچا، پی ٹی آئی نے جب اس کے اوپر عمران خان سے بھی مشورہ کیا، عمران خان کے ساتھ بھی بات کی، ملاقات کی، عمران خان نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے جو احتجاج کرنا ہے، اپنی جو تحریک چلانی ہے وہ 2 طرح سے چلانی ہے، ایک تو ہم نے اسمبلیوں کے اندر بھی احتجاج کرنا ہے،
اسمبلیوں کے اندر بھی ہم نے بھرپور طریقے سے جنگ لڑنی ہے، اور باہر سڑکوں کے اوپر بھی ہم نے احتجاج کرنا ہے اور جنگ لڑنی ہے۔ تو جو استعفے والی آپشن ہے، استعفیٰ دینے والی اسمبلیوں سے، وہ اب ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ابھی ریسنٹ پاسٹ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے بعد جب ہم باہر آ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ بالکل جو پاور کوریڈور ہے اس سے باہر آ جاتے ہیں، سسٹم سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب آپ سسٹم سے باہر نکلیں گے تو اسپیس پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اسپیس پر کر دی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا اس طرح سے کہ جب آپ اسپیس پیدا کریں گے، خلا پیدا کریں گے، تو اس کو کوئی دوسرا نہ بھر سکے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آ کے بندہ بھر دے گا۔ تو جب انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی، پنجاب کی گورنمنٹ توڑی، اس کے بعد انہوں نے کھیپی کی گورنمنٹ توڑی اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے باہر آئے، تو پنجاب کے اندر محسن نقوی آ گئے، اسی طرح سے کھیپی کے اندر گورنمنٹ آ گئی، انٹرم گورنمنٹ، وہ بیٹھے رہے، نئے الیکشن ہوئے اور یہ پاور سے باہر آ گئے، پھر ان کی آواز کے اندر، بات کے اندر اتنا وزن نہیں رہا، پھر جو حکومت ہوتی ہے وہ آپ کے خلاف پھر بہت کچھ کرتی ہے، حربے ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو پھر حربے ہتھکنڈے آپ کے خلاف استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان نے تو اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریزگنیشن والی جو آپشن ہے یہ تو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، قابل استعمال نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں بات ہے، مولانا کے ساتھ اتحاد کی، مولانا کے ساتھ بات چیت کی، اس حکومت کے خاتمے کی، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے ان کے درمیان معاملات بگڑ رہے ہیں، بند تو نہیں رہے، بگڑ رہے ہیں دن بدن۔ جو ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، عالمی سطح کے اوپر جو چیلنجز ہیں، اور عدالت سے جو اسٹیبلشمنٹ کو مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں پر حکومت ان کو تحفظ نہیں دیتی، ان کو پروٹیکشن نہیں دیتی، ان کا تحفظ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے معاملات جو ہیں بگڑ گئے ہیں، ان کے تعلقات وہ خراب ہو چکے ہیں، اور یہ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں یہ اصل میں عمران خان کے حق میں جانے اور اپوزیشن کے حق میں جانے، اور کتنی دیر یہ حکومت بنا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے، حکومت میں رہ لیں گے۔ آخرکار یہ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، ملک کے اندر بجلی کے بل مہنگے، گیس کے بل، اور یہ تمام چیزیں، عوام تو پہلے پھٹی ہوئی ہے، عوام تو پہلے پھٹ چکی ہے، دعویٰ پک چکا ہے ان کا تو پریشر کوکر پھٹ گیا، وہ تو باہر آنے کو تیار ہے، اور جو بچی کچی ان کی سیاست تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے جو 10 سیٹیں ان کی نکل رہی تھیں وہ تو انہوں نے زور زبردستی کے ساتھ اپنی 60-70 سیٹیں کی ہیں، 10 سیٹیں ٹوٹل تھیں، وہ بھی اب 10 بھی نہیں ملنے کی۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو اس طرح سے سیاسی طور پر مارنا ہے، سیاسی طور پر یہ خود بخود مارے جائیں گے۔